سامعین محترم، یہاں سے اللہ زجر بیان فرما رہے ہیں اور اللہ اپنے پیغمبر سے یہ فرما رہے ہیں کہ میرے پیغمبر اگر یہ مسئلہ توحید دلائل عقلیہ، دلائل نقلیہ، دلائل واضحہ سے واضح ہو جانے کے بعد بھی اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی نبوت کو، آپ کی رسالت کو جھٹلاتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ بائیکاٹ کا اعلان کر دیں۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر یہ جھٹلائیں آپ کو، آپ کی تکذیب کریں، آپ کو سچا رسول نہیں مانتے، سچا تو کیا اللہ کا رسول ہی نہیں مانتے، تو آپ فرما دیجئے فَقُلْ، تو آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو کہہ دیں لی عملی، میرے لیے میرا عمل ہے، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے، میرے اعمال کا بدلہ مجھے ملے گا، میرے نیک اعمال کا، میری دعوت کا، میرے ڈرانے کا، تبلیغ کا اجر مجھے ملے گا، اور تمہارے عملوں کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ تمہارا شرک کرنا، تمہارا حق کا انکار کرنا، تمہارا قیامت کا انکار کرنا، آخرت کا انکار کرنا، بدعمالیاں کرنا، اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ انتم بریئون مما اعمل، تم بری ہو ان کاموں سے جو میں کر رہا ہوں، یعنی تم پر میرے کاموں کی ذمہ داری نہیں، میرے کاموں کے بارے میں تم سے نہیں پوچھو گی، میں جو کام کر رہا ہوں اس کے بارے میں تم سے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی بھی انسان کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا۔ انتم بریئون مما اعمل، تم آزاد ہو، بری ہو میرے اعمال سے، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں تمہارے عملوں کا جواب دہ، مجھے تمہارے کاموں کا جواب نہیں دینا، تم ایمان لاتے ہو تو لاؤ، نہیں لاتے تو نہ لاؤ، میرا کام کیا ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اللہ نہیں پوچھے گا ہاں بھائی میرے پیغمبر نوح ہوں، تو نے 950 سال تبلیغ کی ہے اور 80 اور 82 لوگ کیوں مسلمان ہوئے، باقی کیوں نہیں مسلمان ہوئے؟ اللہ نے پیغمبر سے، اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں پوچھیں کہ میرے پیغمبر ابو جہل ایمان کیوں نہیں لایا، ابو لہب تیرا سکا چچا ایمان کیوں نہیں لایا، ابو طالب ایمان کیوں نہیں لائے؟ اللہ نبی سے یہ نہیں پوچھیں گی، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی ذمہ داری کیا ہے؟ پیغام پہنچانا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں پریشان نہ ہویا کریں، میں قدرتی آیت آئی ہے، میں کوئی اسپیشل ڈھونڈ کے یہ نہیں نکال کے لایا، لگاتار چل رہا ہے عمل، کام چل رہا ہے تو یہاں تک ہم پہنچیں۔ تو پچھلے دنوں میرے ذہن میں بھی آیا، پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، پہلے تعداد ٹھیک تھی اب کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اوپر بندے یا رحمان، تیرا کام تعداد بڑھانا یا گھٹانا نہیں ہے، تیرا کام ہے میرا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ مجھے ہے حکم اذان لا الہ، اللہ کے اس کلمے کی اذان دیتے رہنا ہے، بہار ہو کے خزاں لا الہ، بہار ہوگی یہاں رش ہوتا ہوگا تب بھی لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانا ہے، خزاں ہو، پت جھڑ کا موسم ہو، ٹاما ٹاما بندہ ہوئے، بھامے ایک ہوئے تو بھامے جتنا ہوئے، تیرا کام کی یہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ ہمارا کام
اور قرآن آپ کے سامنے. آج نا میں ایک مولانا صاحب ہیں پیر غفران سیالوی صاحب، بہت اچھے، مجھے بڑی خوشی ہوئی. وہ کلپ میں نے ڈاؤن لوڈ کر لیا، اپنے پاس سیو کر لیے. کہتے ہیں جی ہمارے لوگوں نے ہر برے کام کی، ہر شر کی، ہر برائی کی نسبت کس کی طرف کر دی؟ اللہ کی طرف. ذرا میری بات توجہ سے سنیے. اور ہر اچھے کام کی نسبت کس کی طرف کر دی؟ اپنے پیر صاحب کی طرف. اے جی پیران دا صدقہ ہے، اے پیران دا کرم ہے، انہوں نے کرم نوازی ہے، سارا گڈی چلتی کوئی ہے. اچھا اسپتال گیا، بندہ مر گیا ہے، بندے نے ایکسیڈنٹ ہو گیا، لت ٹوٹ گئی ہے، بس یہ اللہ کی مرضی. اسی طرح ہو رہے ہیں. اور بھائی اللہ کو تم نے بالکل ہی فارغ کر دیا، نعوذ باللہ. سارے اچھے کاموں کی نسبت کاروبار میں برکت ہو رہا ہے، کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ پیر صاحب کی برکت سے ہو رہا ہے. پیر صاحب کی دعا مان جی. ہاں بندہ بچ گیا ہے جی، کی ہے پیر صاحب کی دعا مان جی. ہاں جو بندہ مر گیا ہے کی ہے جی، اللہ کی مرضی. اور بھائی بچ گیا ہے تو تب بھی اللہ کی مرضی ہے. کاروبار چل گیا ہے تب بھی اللہ کی مرضی ہے. ہر کام، ہر اچھے کام کی نسبت کس کی طرف کرنی ہے؟ اور تم نے اللہ کو بالکل ہی جدا الگ کر دیا، اللہ کو چھوڑ دیا. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اللہ کے متعلق لوگ کفر بک رہے ہیں، اللہ کے بارے میں لوگوں کو اللہ سے دور کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہماری نہیں سنتا. تو ہمارے کانوں پر چوں تک کبھی پریشان ہوئے؟ کبھی اس سے فتویٰ لایا بھی یہ کفر بکنا پہ؟ اور اگر یہ کہیں جی یہ پیر صاحب کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے تو فٹ جناب کھڑے ہو جائیں گے کہ پیر صاحب ان کو رہی اللہ کے متعلق لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ دور کر رہے ہیں. اللہ سے کے متعلق لوگوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا کر رہے ہیں. بھی اللہ سے کچھ بھی نہیں، اللہ سارا کچھ دے والا کون ہے نا؟ حالانکہ سب کچھ پیدا کرنے والا کون ہے؟ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ. زمین و آسمان کے اندر ساری نعمتیں، سارے خزانے پیدا کرنے والا اللہ. مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والا اللہ. ان نیک لوگوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ. وہ بھی اللہ کے محتاج، اپنی پیدائش میں بھی، اپنی موت میں بھی، اپنی زندگی میں بھی، اپنے کھانے میں بھی، اپنے پینے میں بھی، بولنے میں بھی، چلنے میں بھی، پکڑنے میں بھی، سننے میں بھی، دیکھنے میں بھی، سمجھنے میں بھی، سانس لینے میں بھی کس کے محتاج؟ کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے قرآن کا تو پڑھا ہے اور نہ پڑھا ہے. تو ہر برے کام کی نسبت کس کی طرف کر دی؟ جو نعمت ملی، نعمت کس کی طرف کر؟ اللہ کے بندوں کی طرف نسبت کر دی. قرآن کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ. یہ بھی زجر ہے. میرے پیغمبر ان میں سے کچھ ایسے ہیں یستمعون الیک، تیری طرف کان لگاتے ہیں، تیری طرف کان لگاتے ہیں. فَأَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ. یہ اللہ کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ اللہ کن سے فرما رہے ہیں؟ اپنے پیغمبر سے فرما رہے ہیں، امام الانبیاء سے فرما رہے ہیں. افانت، تو کیا تو تسمعو سنا سکتا ہے الصم، بہروں کو. وہ جو بہرا ہو، ڈورا ہو، میرے پیغمبر آپ انہیں سنا سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ کچھ سمجھتے بھی وہ نہ ہو. ایک بہرا ایسا ہوتا ہے نا جو ہے تو بہرا لیکن سمجھدار ہے، باقی چیزوں کی سمجھ. ایک بہرا ایسا ہے جس کے ہے بھی بہرا اور اوپر سے عقل بھی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ پتہ کیا. تو یہ بظاہر تو دیکھ رہے ہیں آپ کی باتیں سنتے ہیں، لیکن ان کے کانوں پر مہر لگ چکی ہے.
یہ نہیں ہے کہ یہ بہرے ہیں، یہ حقیقت میں بہرے وہ سورۃ بقرہ میں شروع میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر پردے آ چکے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کان نہیں ہے، ڈولے ہو گئے، ڈولے نہیں ہیں، سنتے ہیں، لیکن وہ سننے کا جو اصل مقصد تھا، سن کر جو کام انہوں نے کرنے تھے، اس قوت سماعت سے جو فائدہ اٹھانا تھا وہ انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ سنتے ہیں تو گانے سنتے ہیں، پین بازے سنتے ہیں، کنجریاں سنتے ہیں، ہر برے کام سنتے ہیں، اگر نہیں سنتے تو اللہ کا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھ لیں مولوی ضیاء الرحمن لے جو شادی تھی، کسی شادی کے موقع تے نکاح پڑھانا واسطے، تو اتنے میں آخا جی اتنے لاؤ ذرا بفر لاؤ کہ میں تھوڑا جا خطاب کرنا ہے، قرآن سنانا، سنیں گے جی؟ اتنے تو وہ ڈانس کنجر گانے وہ لا دو تو جناب علی نوجوان الگ تھر کر گے، بڈھے وکھرے جناب علی نچن گے، تے ابا وکھرا نچے گا، تے اماں اس پاسے وکھری نچے گی، سارے جناب علی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ میرے پاس ہے ہر وقت، اس کے ساتھ، اس بدبخت کے ساتھ کتنی دفعہ بات کر چکے ہیں۔ ظہر کے وقت جب میں اسکول سے آتا ہوں تو جناب وہ فل گانے لگے ہوتے ہیں، اور اس وقت مخصوص عورتوں کا ٹائم ہوتا ہے جم کے لیے، وہ 3 سے لے کر 4-5 بجے تک کس کا ٹائم ہے؟ ایسی اللہ معاف فرمائے کہ ہم نے ایسی نسل ہماری پیدا ہو چکی ہے، اور ہم نے ایسا ان کو بنا دیا ہے، ہمارے ماں باپ نے تربیت ہی دی ہے، اور باوجود ان سے بات کرنے کے، ان سے ہر بار استعمال کیا ہے، پیار کیا ہے، محبت کی ہے، کوئی سمجھا ہے بھائی یار مسجد پاس ہے، اور ہم آس پاس پڑوسیوں کو کیوں گنہگار کرتے ہو؟ لیکن نہیں، فل ڈیک چلا کے خود بھی گناہ، خود تو انہوں کو اس کو گناہ سمجھتے نہیں ہے نا۔ ہم تو موسیقی کو کیا سمجھتے ہیں؟ روح کی غذا ہے، موسیقی کیا ہے؟ لیکن کون سی روح؟ یہ شیطانی روح کی غذا ہے، رحمانی روح کی غذا نہیں ہے۔ جو روح رحمان کو پسند کرتی ہے، اللہ سے محبت کرتی ہے، اللہ سے ڈرتی ہے، اللہ کا خوف جس کے دل میں ہوتا ہے، اس کے لیے وہ موسیقی کو پسند نہیں کرے گا۔ وہ کسے پسند کرے گا؟ وہ اللہ کا قرآن پسند کرے گا۔ تو قرآن سننے کے لیے تیار؟ دیکھ لو وقت نہیں ہے ہمارے پاس، بیٹھ جائیں گے گھروں میں جا کر، وہ 10 کوئی بندہ بھی ابھی 8 نہیں ہوئے، ابھی کوئی بھی نہیں جا کے سوئے گا، سب نے سونا کب ہے؟ رات 11 بجے۔ کیا کرنا ہے؟ ٹی وی لگا کر اس پر وہ جھوٹ سننا ہے سب کا۔ ایک دو کا کوئی نمازی جو لوگ ہیں جو جلدی تہجد میں کے لیے اٹھنے والے ہیں، وہ جا کر سو جائیں گے۔ ہماری حالت ہو چکی ہے۔ ایسی حالت میں یہ چراغ جلانا بہت ضروری ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اندھیروں کو، چراغ کا کام کیا ہے؟ چھوٹا سا چراغ بھی جلے تو اس سے اندھیرا کیا ہو جاتا ہے؟ چھٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور کچھ اس میں ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا میرے پیغمبر آپ اندھے کو راہ دکھا سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ کچھ دیکھتے بھی نہ ہو، یہ دیکھتے ہیں آپ کو، لیکن وہ جو آنکھیں اللہ نے جس مقصد کے لیے دی تھی وہ مقصد حاصل نہیں کر رہے، تو اللہ رب العزت نے ان کی آنکھوں کا برابر کیا لگا دیا ہے؟ مہر لگا دی ہے، پردے آ گئے ہیں۔ اور جو آنکھیں تو ہیں، بصارت تو ہے، لیکن بصیرت سے محروم ہے۔ اور جس کے پاس بصیرت ہی نہ ہو، اسے آپ راستہ دکھا سکتے ہیں؟
سوال یہ ہوتا ہے یار یہ تو ظلم ہو گیا. اللہ نے کیا کر دیا؟ اب یہ بیچارے پر اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے، اس کی آنکھوں پر مہر لگ گئی ہے، کانوں پر مہر لگ گئی ہے، تو اب یہ ہدایت کی طرف تو نہیں آ سکتا. تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا. شیئا ذرہ برابر بھی ظلم. ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں. اللہ نے تو ہدایت کے سارے اسباب کیا کر دیے؟ واضح کر دیے. اللہ رب العزت نے تو مسئلہ بالکل کیا کر دیا ہے. دیکھیے اس کا ترجمہ اگر آپ پڑھیں ایمانداری سے تو کوئی چیز پوشیدہ ہے. قرآن اگر پڑھا جائے ترجمے کے ساتھ ہی پڑھا جائے، سادہ ترجمے کے ساتھ، تو کتنے واضح الفاظ میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. کسی نے اختیار اس کچھ؟ اللہ اپنے پیغمبر کو یہ اعلان فرما رہا ہے، میرے پیغمبر تو اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا، تو بہرے کو سنا نہیں سکتا، تو گونگے کو بلوا نہیں سکتا. اور یہ لوگ، ان لوگوں کے سامنے حق کیا ہو چکا تھا؟ واضح ہو چکا تھا. حق دلائل، سارے دلائل اللہ نے بیان کر دیے. پیغمبر نے بار بار انہیں ہدایت کی طرف بلایا، رہنمائی کی طرف بلایا، قرآن کی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا. لیکن یہ وہ فطری ہدایت جو اللہ رب العزت نے ہر بچے کے اندر رکھی ہے، چاہے وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، سکھ کے گھر میں، ہندو کے گھر میں، کسی بھی کافر کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ مسلمان پیدا ہوتا ہے. لیکن وہ فطری ہدایت کو بھی اس نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، اس کو بھی استعمال نہیں کیا. اور پھر اللہ رب العزت نے ہدایت دینے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، واعظین بھیجے، نصیحت کرنے والے بھیجے، داعی بھیجے، مبلغ بھیجے. ان کے سامنے انہوں نے طرح طرح کے مختلف انداز سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کی سوئی کیا ہے؟ اڑی ہوئی ہے. اور وہ ضد کے اوپر کیا ہے؟ اڑا ہوا ہے، جمع ہوا ہے. کہتے نہیں بھائی کہاں چٹا ہی ہے. اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار، رسول کی بات ماننے کے لیے تیار، قرآن کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جب وہ اپنے آپ پر خود ظلم کر رہا ہے اور ہدایت کو طلب ہی نہیں کر رہا، ہدایت کے اسباب سامنے اس کے سامنے واضح ہو چکے ہیں، اس کے باوجود وہ ہدایت سے انکار کرتا ہے، تو اب اللہ کی طرف سے کیا لگ جاتی ہے؟ اور اس میں اللہ کو ظلم تو نہیں. اب یہ چوری بندہ کرتا ہے تو کیا کوئی زبردستی اسے کروا رہا ہے؟ چور کا ہاتھ کاٹنا ہے نا جی، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو تو ان کے ہاتھ کاٹنے. اب بندہ کہے جی یہ تو بہت بڑا ظلم ہے جی، اس نے چور کا ہاتھ کیوں کاٹا ہے؟ تو کیا کسی نے زبردستی اسے چوری کروائی ہے؟ اس کا ہاتھ پکڑ کے کسی نے کسی کی جیب میں ڈالا ہے؟ اپنی مرضی سے، اپنا اختیار کر استعمال کرتے ہوئے وہ چوری کر رہا ہے اور معاشرے کے اندر فساد پیدا کر رہا ہے. اب اس فساد کو روکنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ قانون پیش کیا ہے کہ اس کا ہاتھ کیا کر دو، تاکہ یہ ہاتھ کٹا ہوا دیکھیں گے تو لوگ اس سے کیا حاصل کریں گے؟ عبرت حاصل کریں گے، نصیحت حاصل کریں گے. وہ اپنی مرضی سے وہ کام کر رہا ہے. کوئی قتل کر رہا ہے تو زبردستی کسی سے کروائی جاتی ہے، بدکاری کر رہا ہے زبردستی کروائی جا رہی ہے. وہ اپنی مرضی کو استعمال کرتے ہوئے، اختیار کو استعمال کرتے ہوئے غلط راستے پر چل رہا ہے، جبکہ سیدھا راستہ بتلانے والے بھی کیا ہیں؟ موجود ہیں. اور اسے پتہ بھی ہے کہ یہ غلط راستہ ہے اور یہ سیدھا راستہ ہے، اور اس کے باوجود وہ سیدھا راستہ چھوڑ کر غلط راستے کی طرف جاتا ہے اور غلط راستے کو چنتا ہے. تو بتائیں اب اگر اس کے اوپر مہر لگ جائے، یا اسے جہنم کی سزا دی جائے، یا اس کا ہاتھ کاٹا جائے، یا قصاص میں بدلے میں اس کی گردن اتاری جائے، یا
بدکاری کی صورت میں، شادی شدہ ہونے کی صورت میں سنسار کیا جائے، غیر شادی شدہ ہونے کی صورت میں اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، تہمت لگانے کی صورت میں اسے 80 کوڑے مارے جائیں، کیا یہ اللہ کی طرف سے ظلم ہے؟ یہ تو خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اسے تو بتا دیا تھا کہ یہ کام کیا ہے، غلط ہے. اس غلط کام کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہے. تو میرے بھائیوں، دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو قرآن کے ساتھ جوڑے، نبی کی سنت کے ساتھ جوڑے، نبی کے فرمان فرامین کے ساتھ ہمیں جوڑے. اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو سیکھ کر، سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں بات رہ گیا قرآن کی. میں نے مسلمانوں والی 100% ہوتا ہے نا، ایک میں نے 101% ان میں مسلمانوں والی خاصیات دیکھی. کوئی وہاں ماننے والا نہیں، کوئی وہاں مطلب ایک نوکر نہیں گھروں میں. اگر مائی ہے تو وہ خود کام کرتی ہے، بوڑھا ہے تو وہ خود کام کرتا ہے. ان کے بیٹے بیٹیاں شام کو آ جاتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں اگر زیادہ بوڑھے. وہاں پر ٹھنڈا ملک ہے. مسلمانوں والی 101% ان میں وہ کدھر سے آئے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ کہ وہ مطلب کلمے کے سوا ان میں کوئی ساری چیزیں کلمہ نہیں ہے، باقی کلمہ نہیں ہے. باقی ان میں پٹرول پمپ پہ کوئی آدمی نہیں. آپ کارڈ پینچ کریں، پیسے مطلب اس میں ڈال دیں، ہینڈل پکڑ کے آپ پٹرول ڈالیں. میں نے کسی پٹرول پمپ پورے اٹلی میں نہیں دیکھا کہ آدمی بند ہوئی. دودھ لینے جاتے ہیں، بوتلیں بھرنے، ٹینک سے بوتلیں آپ بھر لیں، انڈیکیشن آ جائے گی اتنے لیٹر، یہ ریٹ ہے. آپ نے پیسے وہاں رکھ دیے ہیں، وہاں کوئی آدمی نہیں ہے پیسے دینے. تو پانی بھی کوئی نہیں. یہ کیا سسٹم ہے؟ مشین ڈائریکٹ وہ گائے کے تھنوں کے ساتھ لگی ہے، ڈائریکٹ دودھ آ رہا ہے، ٹینک میں جا رہا ہے، ٹینک میں آ رہا ہے. درمیان اس تیسرا بندہ شفال بھی کوئی پانی اتنے تا ساڑھے کیا ہے. اچھا، گائے جو ہے وہ مکھی کی فصل جو ہے نا، اس کو وہ گائے بڑی پسند کرتی ہے. تو یقین کریں کہ ہم بات کر کے جاتے تھے نا، میں اور میری مسز، تو چھلی جو ہے نا، مطلب بالکل مکئی کی بہترین فصل ہے. اور مکئی کی فصل کو ایسے بولتے ہیں کہ ڈسٹینس ہے 5 سینٹی میٹر یا 10 میٹر پہ ایک پودا ہے. پتہ نہیں وہ کیسے وہ اس کو لگاتے ہیں، ہمیں سمجھ اور نالیوں کے ذریعے لگاتے ہیں، جس طرح یہاں گندم لگاتے ہیں. لائنوں میں مکئی ہے، اور جب وہ گوڈی کرتے ہیں وہ بھی مشین سے کرتے ہیں. ایک وہ پودا جو ہے نا وہ بھی نہیں ہے. تو اس کے بعد انگور اور سیب گھروں میں بھی لگے ہوئے ہیں. تو باغ ہیں، ٹھنڈا ملک ہے نا. میں نے دیکھا ہے کہ میں اور میری مسز جاتے تھے نا، انگور لگ رہے ہیں گھروں میں بھی لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں جن کے دان ہیں یا مطلب ہے. تو وہ اندر سیب گر رہے ہیں، انگور کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا. ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی نے کوئی انگور توڑا. کیسا ملک ہے جہاں پہ آدمی بھی نہیں ہے اور کوئی کرپشن نہیں ہے. ہم نے 5 مہینے رہے ہیں نا، ہمارے فنگر پرنٹ بھی ہوئے ہیں. ہمیں 5 سال کے انہوں نے کارڈ دے دیے، صرف ہمارے ان کے بیٹے کے والدین 29 تک ہمارے کارڈ ہیں. جب چاہیں ہم جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں. انور صاحب گلے ہوئے کہ کتنے تسوں کے دیکھ کیا ہونا ایسا سارے ہوئی نہیں ہم کیوں نہیں سیدھے ہوتے؟ میں اپنی جگہ پر صحیح ہو جاؤں، اپنے سارے کام کیا کروں، قرآن اور سنت کے مطابق شروع کر دوں. ہم میں سے یہ 12-13 آدمی بیٹھے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. تو اگر ہم اپنا یہ شروع کر دیں تو معاشرہ کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا. ٹریفک کا نظام دیکھیں کہ ٹریفک کے دونوں طرف فٹ پاتھ ہیں. جس نے رائٹ اور لیفٹ لین ہے، اس میں اگر گاڑی ادھر ادھر دوسری لین میں قدم نہیں جائے گی، مطلب جو اس کی ڈائریکشن ہے نا اسی میں وہ جائے گی. اگر ہم جاتے جاتے فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو گئے ہیں نا، تو وہ گاڑیاں آ رہی ہیں نا وہ کھڑی ہو جائیں گی کہ انہوں نے شاید سڑک کراس کرنی ہے.
यहाँ आप नीचे आ जाए तो वो मतलब तेज कर देते हैं, तो रेट ब्रेक ही नहीं मिला। ये कानून की पासदारी नहीं है अनवर साहब, कानून की पासदारी नहीं है। जब मेरे नबी ने जब एक फातिमा नामी औरत ने चोरी की थी ना, फातिमा बनु मखजूम की ना एक औरत ने चोरी की, तो अल्लाह के नबी ने ऐलान कर दिया कि इस चोरी साबित होगी उसका हाथ काट दो। हज़रत ज़ैद इब्ने हारिसा जो आपका मुंह बोला बेटा था, वो आपके पास सिफारिश के लिए उन्होंने भेजा। अल्लाह के नबी नाराज हो गए और आपका चेहरा सुर्ख हो गया और आपने फरमाया कि अतशफ़अ फ़ी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, आप अल्लाह की हदों में से किसी हद के बारे में तो सिफारिश करते हैं। खुदा की कसम, अगर आज फातिमा बनु मखजूम की जगह फातिमा बिनते मोहम्मद भी होती ना, तो मैं उसका हाथ भी काट देता। बात यह है कि पंजाब कॉलेज का भी वाक़या हुआ है आपके सामने, समझ आ रही है कितने जनाब अली हमारी, बस क्या क्या कहें हमको, बड़े वडेरे सारे इस कामों के अंदर मुलव्वस हैं और उनकी पुष्ट पनाही में पुलिस भी खड़ी है, फौज भी खड़ी है, एयरफोर्स भी खड़ी है, दूसरे सारी डिफेंसेस जो है ना सारी उनको दिफा करने में लगी हुई है, करप्ट लोगों को दिफा करने में लगी हुई है सारी के सारे। और वो चौंकों की तरह जिस तरह चौंक लगकर निचोड़ती है ना खून, वो इस गरीब मुल्क हमारा खून निचोड़ रहे हैं, चौंके सारी लगी हुई है। समझ आ रही? दुआ करें अल्लाह हम सबको हिदायत दे। हम खुद अगर सही हो जाए ना, हम अगर सही मानों में मुसलमान हो जाए, तो फिर उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम किसी मुसलमान को ही अपने ऊपर चुनेंगे। समझ आ रही ना? एक आदमी बाग में चला गया, बाग में